مسئلہ یہ ہے کہ یہ آفاق صاحب کا تو ذرا مجھے بتائیں، وہ بھی بڑے معصوم بنے ہوئے اس انٹرویو میں، وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی کسی کو میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو بچانے والا تھا، میں تو بچانے کی کوشش کرتا تھا. تو آفاق احمد صاحب تھے ان سرگرمیوں میں ملوث؟ جہاں تک میری اطلاعات ہیں تھے. انہوں نے میرے انٹرویو میں 2-4 وجوہات بتائی ہیں آپ سے الگ ہونے کی، الطاف حسین صاحب سے الگ ہونے کی، اس میں بعد میں آتا ہوں. بٹ آپ کی اطلاعات ہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ جنرل سیکرٹری تھے، بڑے عزیز تھے، بڑے قریب تھے، اسیری ساتھ گزاری، آپ کو کبھی نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ بندے مرواتے ہیں؟ خود تو نہیں بتائیں گے نا، جنرل سیکرٹری کو بھی نہیں بتائیں گے؟ اپنے منہ سے تو نہیں کہے گا نا کہ کوئی آدمی کہ میں بندے مروا رہا ہوں، لیکن چیزیں نظر آ جاتی ہیں، پتہ لگ جاتی ہیں، ایسا ہوا ہے. سر آپ عزیز بڑے تھے انہیں، حالانکہ آپ 2006 میں الگ ہو گئے. 2009 کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں بھی کہا کہ میں آپ کی تعریف کی کہ آپ نے سرنڈر نہیں کیا، آپ جیل کاٹ رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ کی تعریف کی. آپ سے شیئر کبھی نہیں کیا آفاق احمد نے کہ بندے شندے مروانا یہ؟ دیکھیں ان کے لڑکوں نے غلط ایکٹیویٹیز کی ہیں اور میری انہی باتوں کے اوپر ان کے ساتھ بحث اور تکرار ہوئی ہے. میں نے ان کو اس بات کا بولا ہے کہ آپ کے لڑکے غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، کرائم میں انوالو ہیں، آپ ان کو روکیے، اس طرح غلط سمت میں جا رہی ہے پارٹی. لیکن وہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں تھے. مطلب آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو ثبوت لا کے دے دوں، آپ یہ کہیں کہ میں کوئی ویڈیو آپ کو دکھا دوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. میرے سامنے گفتگو ہوئی ہیں، میرے سامنے کوئی باتیں ہوئی ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اس بات کا میں گواہ ہوں، میرے سامنے باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں 80 کی دہائی میں مہاجر قومی موومنٹ میں اسلحہ آ گیا، یہ جو سب کچھ ہوا تو مطلب اسلحہ تو کسی نہ کسی لیول پر آیا نا سر، اسی لیے مارے گئے، گن پوائنٹ پر مارے گئے. یہ اسلحہ آفاق احمد نے متعارف کرایا یا الطاف حسین صاحب نے متعارف کرایا؟ کس نے متعارف کرایا؟ حالات نے متعارف کرایا. نہ الطاف بھائی نے کبھی اس بات کا کہا ہے اور نہ کسی اور نے کہا، یہ حالات نے متعارف کرایا اس شہر کے اندر. سر لانڈی میں درہ، شاہ فیصل میں ڈیرہ، لیاقت آباد میں پیلی کوٹھی، مہاجر خیل، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ آفاق احمد صاحب کے انڈر آتی تھی؟ نہیں، پیلی کوٹھی میرے انڈر میں آتی تھی. پیلی کوٹھی آپ کے انڈر میں، باقی 3 علاقے آفاق احمد کے انڈر میں؟ 3 علاقے نہیں، وہی مہاجر خیل ہی تھا. مہاجر خیل جی. اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ساری سرگرمیاں جو تھی اسلحے کی وہ یہاں ہوا کرتی تھی. تو آفاق احمد ریسپانسبل یا آپ ریسپانسبل؟ پیلی کوٹھی آپ کے انڈر تھی، سنا ہے وہاں بھی بڑا مسئلہ رکھا ہوتا تھا. بالکل اسلحہ ہوتا تھا، لیکن میرے پاس لیگل اسلحہ ہوتا تھا، لائسنس کے ساتھ. بالکل اسلحہ تھا، سیکیورٹی کرنی ہوتی تھی، سیکیورٹی کے انتظامات دیکھنے ہوتے تھے، ہمارے پاس اسلحہ تھا. اور یہ لیگل ویپن تھا، لائسنس ہے. 80 کی دہائی میں الطاف حسین صاحب نے بھی کہا تھا نا ٹی وی VCR بیچو اسلحہ لو. ہاں تو لیگل اسلحے کے لیے کہا تھا، رائٹ ہے ہمارا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ جتنے کارکن ایک دوسرے کے مارے گئے سارے لیگل اسلحے سے مارے گئے، جتنے بھی کارکن مارے گئے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے مارا جا کے. میں تھوڑی ایک پارٹی کے چیئرمین آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں مروائے، میں کہہ رہا ہوں نا میں نے نہیں مروائے. آپ جا کے اس کی تحقیقات کر لیجئے. حیدرآباد صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مروایا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں مروایا. آفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں تو کبھی مروائے نہیں. صحیح. تو یہ کس نے مروا دیا؟ اتنا سارا اردو اسپیکنگ مارا گیا سر، کس نے مروا دیا؟ یہ تحقیقات کیجئے نا آپ، جو ہے امن و امان قائم کرنے والے ادارے ہیں وہ تحقیقات کریں اور جو ان جرائم میں ملوث ہے اس کو سزا دلوا دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر جتنا نقصان آپ سب نے کیا ہے، تینوں نے مل کے، تینوں دھڑوں نے مل کے اردو بولنے والوں کا، کیونکہ آپ ان کے ریپرزینٹیٹو بنتے ہیں، آپ علمبردار ہو سکتے ہیں؟ جتنے لوگ مارے گئے آپ کے آپس میں میں تو ازالہ کر رہا ہوں نا شاہزیب صاحب، میں تو ازالہ کر رہا ہوں نا، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں اسی ازالے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. تو کر تو رہا ہوں میں. آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، آپ اس کا ازالہ کر رہے ہیں صرف اور صرف معافی مانگ کے. اور کیا طریقہ ہے آپ کے خیال میں؟ آپ بتائیے نا سر، ان فیملیز کے لیے کیا طریقہ ہے کہ جن کے اتنے سارے، جن کے لیے آپ خط لکھ رہے تھے 2009 میں چیف آف آرمی اسٹاف کو. آپ بتائیے اس کے ازالے کا کیا طریقہ ہے؟ آئی ایم ناٹ دا جج. آپ بتائیں. آپ سوال کر رہے ہیں نا، آپ سوال کر رہے ہیں نا، جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ آپ بتائیے اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ عرفان خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے عامر خان سے پوچھا کہ متحدہ ہم جوائن تو کر رہے ہیں. یہ عرفان کے سوالوں کے میں جواب نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ آپ تو معافی مانگ رہے ہیں، ہمارے کارکنوں کی معافی کون مانگے گا؟ نہ ان کی اتنی مجال تھی، نہ ان کی اتنی حیثیت تھی کہ مجھ سے بیٹھ کے سوال جواب کریں. جناح پور ایک حقیقت تھی اور آفاق احمد کہتے ہیں کہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں. آپ بھی قریبی لوگوں میں تھے، کیا جناح پور ایک حقیقت تھی؟ سچا کون جھوٹا کون، عامر خان یا آفاق احمد؟ آپ ہمارے فیس بک پیج پر پول میں شرکت کر سکتے ہیں.